سامعین کی خدمت میں سبیحہ کا پرخلوص آداب۔ ادبی میگزین آئینہ کا ایک اور شمارہ لے کر ہم ایک بار پھر تمام سننے والوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ادب کی کسی نہ کسی صنف کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو آج سب سے پہلے بات ہوگی افسانے کی۔ آج بھی ایک ایسا ہی افسانہ آپ سب کی نظر کریں گے۔ محترمہ رخشندہ روحی مہدی صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ایک خوبصورت سی کہانی فیروزہ جس کا عنوان ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا احاطہ کرتی ہوئی ایک خوبصورت کہانی، زندگی کے اتار چڑھاؤ دکھاتی ہوئی ایک اچھی سی کہانی، یعنی وہ رشتہ جو زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ کہلاتا ہے، دو اجنبی لوگوں کا ملنا، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، کہیں اتار کہیں چڑھاؤ، نشیب و فراز، کس طرح سے گزرتی ہے زندگی اور کب یہ سفر پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، لیکن بہت ہی مضبوط اور بے حد خوبصورت ایک آفاقی رشتہ۔ یہی تانا بانا ہے کچھ اس کہانی کا بھی، تو آئیے سنتے ہیں محترمہ رخشندہ روحی مہدی سے ان کا افسانہ فیروزہ۔ 5واں مہینہ ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے پردہ ہٹایا اور دستانے اتارتے ہوئے میری طرف پیشہ ورانہ مسکراہٹ پھینک دی۔ قمیص کا دامن درست کرتی میری بیوی تبسم سامنے لٹکے کیلنڈر کو تاکنے لگی۔ میں نے میڈیکل فائل کو بغل میں دبایا اور تبسم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تبسم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فاتحانہ نظریں میری متفکر نظروں میں چبھو دیں۔ کار اسٹارٹ کر کے میں نے کرشنا کیمسٹ شاپ کی طرف موڑ دی۔ 5 ماہ ہو گئے، میں کتنا ناسمجھ ہوں۔ اس کا ابھرا پیٹ اور اڑی رنگت، فالسے اور املی کی چٹنی چٹ کرتے دیکھ کر بھی میں کچھ نہ جان سکا۔ اب کیا ہوگا؟ میری نوکری، میرا MBA، میرا پاسپورٹ، میرا ویزا۔ اب جلدی دوائیں لو، وہ چڑی ہی رہتی ہے ہمیشہ۔ میں نے کار کرشنا کیمسٹ شاپ کے سامنے روک دی۔ ایک بار مڑ کر ڈبل وے کشادہ گہری سرمئی سڑک کے پار دیکھا۔ میرے خوابوں کا گھر، فرینڈز کالونی ایسٹ میں سینٹرل پارک کے سامنے والا۔ میں جب بھی کرشنا کیمسٹ سے دوا لینے آتا اس گھر کو دیکھتا رہ جاتا۔ دل میں ارادہ تھا کہ بالکل اسی طرز کا ہی تھوڑا چھوٹا سا اپنا گھر بناؤں گا، وائٹ ہاؤس کے نمونے پر، اونچے قدآور مرمری ستونوں پر شان سے سر اٹھائے، دائیں جانب سیاہ وردی میں دربان رائفل کی نال جھکائے ہوئے، سفید براق کوٹ پینٹ پہنے، سفید شوز پہنے، بے حس و حرکت بیٹھا شوفر، حکم کا منتظر۔ کرشنا کیمسٹ کے پیچھے ذرا نشیب میں اتر کر ہماری بستی ہے گاندھی نگر۔ یہاں ہمارا چھوٹا سا فلیٹ، اس میں ہم 5 لوگ، میں، میری بیوی تبسم، امی ابو اور بہن شاہینہ۔ ان کا رہنا ہی کتنا مشکل ہے جو اب یہ نیا مہمان۔ سورج کی چمکتی آنکھیں مجھ میں چھید کرنے لگیں۔ میرے سپنوں کا مومی محل سورج کی تیکھی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ تارکول کی تپتی سڑک پر مومی ستون پگھلنے لگے۔ میڈم، کیشیئر نے رجسٹر میں اندراج کر کے کمپیوٹر کی سلپ اور ایک لوشن میرے سامنے سے ہاتھ بڑھا کر میری دائیں جانب مجھے اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر سلپ اور خاکی لفافہ پکڑانے کے لیے پیچھے دیکھا۔ وہ اپنی کار کی طرف تقریباً بھاگی جا رہی تھی۔ میڈم، میں نے ان کو آواز دی، لیکن وہ رکی نہیں اور یکلخت میری طرف دیکھ کر مسکراہٹ کے چند قطرے ٹپ ٹپ نچوڑ دیے۔ میری جسارت کہ میں نے زندگی میں دوسری بار صنف نازک کو پھر سے آنکھ اٹھا کے دیکھا۔ وہ اپنی ساڑی کو ٹخنوں سے اونچا اٹھا کر سنہری پینسل ہیل کی سینڈل سے زمین کو چھیدتی ہوئی کرشنا کیمسٹ کے سامنے سرمئی کشادہ سڑک کے پار میرے سپنوں کے محل کی 3 سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ میرا دل دھڑکا۔ میرے سپنوں کے محل کی مالکن؟ سر، کارڈ سے پیمنٹ کریں گے؟ سیلز مین مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے جیب سے والیٹ نکالا اور قیمت ادا کر دی۔ یہ میں میڈم کو دے دوں گا، وہ سامنے والے گھر میں۔ میں نے جلدی سے ان سے ملنے کا بہانہ تراش لیا۔ کیشیئر کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ میرے بہانے یا جھوٹ کی کھوج کرتا۔ میڈم کی ہلکی فیروزی پتلیاں میرے اسٹیئرنگ وہیل پر رقص کرتی رہیں۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں آئینہ غور سے دیکھتا کیوں نہیں۔ کار کے سائیڈ مرر میں اپنا چہرہ دیکھا، کن پٹیوں کے کالے بالوں میں سلور لائننگ اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور حلقوں میں ابھری رگوں کے جال، ماتھے پر عمر رفتہ کے قدموں کی بے پناہ تھکان، اور اس تھکان پر سایہ فگن ہونے کی سعی میں پریشان بالوں کی خمیدہ کمر۔ میں نے سائیڈ مرر کو صحیح زاویے پر سیٹ کر دیا اور کار سبزی منڈی کی طرف موڑ لی۔ میری جیب سے زیادہ بھاری سنترے، انار، انگور سب میری بیوی کی طرح خوش اور تندرست لگ رہے تھے۔ 4 مہینے
ان پھلوں کو خریدنے اور ان کے لیے پیسوں کے حساب کتاب میں نکل گئے۔ دن میں کم از کم ایک بار ان کی منجمد مسکراہٹ کی ٹپ ٹپ اور میرے سپنوں کے محل کی سیڑھیاں میری روٹھی مسکراہٹ کا سبب بن جاتی۔ 4 ماہ کا صبر آزما وقت بیت گیا۔ ایک سرد اور اوس میں بھیگی رات کے 10 بجے امی ابو اور شاہینہ کے ساتھ نئے رشتوں کی زنجیر تھامے بیبی آ گئی۔ کرشنا کیمسٹ کی کالے شیشوں والی دکان پر میرا جانا بارہا ہونے لگا۔ بیبی کی دوائیں، ڈائپر، بوتلیں، صابن، آئل۔ ابھی کار میں بھی FM ریڈیو نے بتایا 7 سائنس آف ایجنگ صرف 7 ہفتوں میں غائب، قیمت صرف 600 روپیہ۔ لیکن اتنے سارے روپے میں تو بیبی کے ڈائپر، انگور، سنترے سب آ جائیں گے۔ بیبی 2.5 سال کی ہو گئی۔ بیبی کے پلے اسکول کی ہیڈ مسٹریس کی گھومنے والی اونچی کرسی کے سامنے لگی بڑی سی میز پر میں نے بیبی کا ایڈمیشن فارم رکھ دیا۔ میڈم نے کرسی کا رخ میری جانب موڑ دیا۔ میڈم فیروزہ، خاموشی نے ان کا نام لیا۔ ان کی پتلیوں کی طرح ان کی کرسی کو بھی شاید گھومنے کی بیماری ہے۔ مجھے بائی پاس کرتے ہوئے وہ تبسم کی طرف دیکھ کر بولی، مسز علی، ایک ہی ایشو؟ مسکراہٹ کی برف ذرا سی پگھلی۔ میری کوشش نہ ہوتی تو علی کے بس کا نہیں تھا یہ سب۔ میری بیوی نے میری بے جوابی کو جواب بنا دیا۔ والدین کے کالم میں تبسم بانو صرف میرا ہی نام لکھیے گا۔ میں سامنے لگے ڈسپلے بورڈ پر لگی بچوں کی بنائی معصوم پینٹنگز دیکھتا رہ گیا۔ کھڑکی کی ڈائمنڈ کٹ گرل سے سورج کی کرن کی باریک سی کرچ میڈم کی فیروزی آنکھوں سے گزری۔ انہوں نے پہلی بار سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور میڈم فیروزہ جان گئیں کہ بیبی صرف اپنی ماں کی بیٹی ہے۔ بیبی کا ایڈمیشن پلے اسکول میں ہو گیا۔ بیبی کو چھوڑنے اور لینے جانا ضروری ہے۔ آج کل کے حالات میں کسی ڈرائیور پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں روز جاتا، لیکن وہ مسکراہٹ کے قطرے سمیٹے اپنے دفتر میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس یقین کے ساتھ بیٹھی رہتی کہ میں بیبی کو پک اور ڈراپ کرنے ضرور آتا ہوں۔ اب کبھی کبھی وہ اپنے آفس کی کھڑکی سے پردہ سرکا دیتی ہیں اور وہ مجھے نہیں دیکھتی، لیکن میں انہیں ضرور دیکھ لیتا ہوں۔ آج اس سیشن کی پہلی PTM ہے۔ میں ان کے دفتر میں سب پیرنٹس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، لیکن سارے والدین جا چکے ہیں۔ دفتر میں اب وہ تھیں اور میں، شاید میں بھی۔ میں ان کے عین سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ سخت اور گلی ہوئی آئس کریم سی میڈم فیروزہ نے پہلے ٹرم کا رپورٹ کارڈ مسکراہٹ کے قطروں میں لپیٹ کر میری طرف بڑھا دیا۔ میڈم کی کھڑکی کی ڈائمنڈ شیپ گرل سے دھوپ کے بڑے قطرے ان کی آنکھوں میں اترنے لگے۔ میڈم، آپ کے ڈرائیور آج؟ میں نے ایک احمقانہ سا سوال کر دیا۔ میرے ہسبینڈ آتے ہیں روز، ہمیشہ اور ہر جگہ۔ میں سرتاپا ہل گیا۔ میڈم کی ٹیبل پر کانچ کے گلدان میں سجا گلابی گلاب میرے ہاتھ سے ٹکرا کر گر گیا اور میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی جمی ہوئی مسکراہٹ ہنسی میں ڈھل رہی تھی۔ 4 ماہ 19 دن اور 11 گھنٹے پہلے اس سے کم مسکرائی تھی وہ مجھے دیکھ کر، کرشنا کیمسٹ کی شاپ پر۔ مسکراہٹ کے بہت سارے قطرے ٹپ ٹپ کرتے ان کے ہونٹوں سے میری طرف بڑھنے لگے اور میرے چہرے پر ان کے شبنمی مسکراہٹ کے موتیوں کی نمی اتر آئی۔ میڈم، سپنوں کے محل میں سپنے بھی آتے ہیں کیا؟ نہیں، سپنوں کا محل تعمیر ہو جائے تو کیسے سپنے؟ وہ اپنے نازک ہاتھوں کو نمستے کی مدرا میں جوڑے مجھے دیکھتی رہیں۔ ان کی آنکھوں کے گوشوں میں مچلتی شرارت خوف کی راہداری میں کہیں بھٹک سی گئی۔ میں ان سے نفرت نہیں کر سکی، میں ان سے محبت بھی نہیں کر سکی، میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتی اور میں ان کو پا بھی نہیں سکتی۔ ان کی جڑی ہوئی نازک ہتھیلیاں ان کی آنکھوں پر تھیں۔ کھڑکی کے پردے کے باہر کار کا دروازہ کھلا اور ان کے آفس کی طرف بڑھنے لگے۔ میں جلدی سے باہر نکل آیا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا ہی سوتا ہوں، اس ڈرائنگ روم نام کے پتلے سے اور لمبے سے کمرے کے قالین پر، کیونکہ مجھے رات بھر ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے۔ رات کو میں بیبی اور اس کی ماں کو اپنے بوسیدہ قلیل سے فلیٹ میں سوتا چھوڑ کر میڈم کے ساتھ چہل قدمی کو نکل کھڑا ہوا۔ جھیل کنارے، چاند کے ساتھ ساتھ پیڑوں کے سائے سائے، ان کی مسکراہٹ کے اچھلتے جھرنوں کے بہاؤ میں کئی بار تو میں ڈوب گیا۔ کیا واقعی وہ اتنی مجبور ہیں؟ کیوں نہیں علیحدہ ہو گئی اپنے شوہر سے؟ اتنی تعلیم یافتہ، اتنی باوقار، ایک معروف اسکول کی ہیڈ مسٹریس۔ ابھی تو پورے 90 دن مطلب 3 ماہ باقی ہیں اگلی اور اس سال کی آخری PTM آنے میں۔ میں ایک دن اپنے سپنوں کے محل میں ان کے ساتھ ضرور چہل قدمی کروں گا۔ ان کے دکھتے وجود سے درد کی ساری سوئیاں اپنے ہونٹوں سے نکال دوں گا۔ میڈم کی کھڑکی پر اب پردہ پورا کھلا رہتا ہے، اب ان کو سانس نہیں آتا تازہ ہوا کے بغیر۔ میں بیبی کو لینے روز اسکول جاتا ہوں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کیلنڈر کے ہند سے آج مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔
آج 27 مارچ ہے، اس سال کی آخری پی ٹی ایم۔ آج مجھے آفس کے کام سے جانا ہے، بیبی کے اسکول سے میں ہی رپورٹ کارڈ لیتا آؤں گا۔ میں جلدی سے کار میں بیٹھ گیا، تبسم منہ ہی منہ میں میرا نام چباتی رہ گئی۔ آج فیروزہ کسی ماہر جوہری کے ہاتھ لگ گیا تھا، کیا تراش خراش تھی۔ سب کے جانے کے بعد میں آخری سیٹ سے اٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھڑکی کا پردہ ریشم کی ڈور سے بندھا تھا، سورج پورا ان کے چہرے پر تھا۔ سفید گاڑی کھڑی تھی، لیکن آپ آج شام 7 بجے، آپ مطلب تم، کرشنا کیمسٹ کے سامنے والی سڑک کے پار سفید مکان میں۔ ان کی مسکراہٹ تیزی سے میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے پورا منہ نکال کر تاکتے سورج کی کرنوں کو کھڑکی کی گرل سے کیچ کر کے ان کی آنکھوں میں اتار دیا۔ میرے سپنوں کے محل کے بلند دروازے پر کالی وردی والا دربان نہیں تھا، سفید گاڑی کی سیٹ بھی خالی تھی، کال بیل بجانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھی، ٹھیک 7 بج گئے۔ میرے سیل فون پر ان کا میسج آیا، اندر آ جاؤ۔ میں سپنوں کے محل کے دروازے کے اندر داخل ہوا۔ میڈم فیروزہ آج روبی کیسے لگنے لگیں؟ گلابی گلابی روپ، انابی آنکھیں، سرخ سرخ شعائیں، ان کی ساڑی سرخی مائل گلابی اور ان کی رنگت گلابی مائل سرخ، اور ان کی پتلیاں اصلی روبی کے ہر زاویے سے جھلک کر باہر آ گئیں۔ ان کی مسکراہٹ کی یخ برف گھل کر جھرنا بن کے بہنے لگی۔ علی، میرے پاس یہی ایک شام اور ایک رات ہے۔ میں روحانی محبت کا قائل ہونے لگا۔ کیا دعائیں واقعی قبول ہو جاتی ہیں؟ وہ ڈرائنگ روم کی اونچی چھت کے درمیان جھولتے جھاڑ فانوس کے کرسٹل کو گھورتے ہوئے بولی۔ وہ میرے گھر آئے تھے لائف انشورنس کے آفس سے۔ ممی اور پاپا آگرہ گئے تھے۔ گھر میں دادی تھیں اور میں 9ویں کلاس کے ڈائیگرام بنا رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ پینسل اپنی کاپی میں رکھی اور دروازہ کھول دیا۔ ایک بے حد خوبرو اور تندرست نوجوان میری آنکھوں میں پورے جارحانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ مسٹر اینڈ مسز سنجیو کمار تیاگی سے بات ہوئی تھی انشورنس کی۔ میرا دل بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ممی نے ہمیشہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے منع کیا تھا۔ 5ویں کلاس کے بعد ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول الگ تھا۔ میں نے دادی کو دیکھا، وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ پاپا ممی 10 دن بعد لوٹ آئے۔ انشورنس کے کام سے وہ ہمارے گھر آنے جانے لگے۔ ممی پاپا بھائی اور دیدی سب کے چہیتے بن گئے۔ سب کے سامنے وہ مجھے چوری چوری دیکھتے رہتے تھے۔ ان کی آنکھیں میرا پیچھا کرتی اور میں ڈر جاتی کہ ممی پاپا اور بھیا دیدی کیا ہوگا، لیکن میرا دل اب پڑھائی میں نہ لگتا تھا۔ ایک دن نہ ملنے سے وہ میرے گھر کے چکر کاٹتے رہتے۔ میں اگر ان کو نظر نہ آتی تو وہ رات بھر میرے گھر کے سامنے والی جوس کی دکان کے فٹ پاتھ پر لیٹ جاتے۔ میں گھبرا کر کھڑکی سے ان کو دیکھتی، آنکھوں ہی آنکھوں میں یقین دلاتی کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا، اور وہ گھر چلے جاتے۔ میں اور وہ چھپ کے ملنے لگے۔ ان کی مجنوں اور فرحات کی دیوانگی مجھے سرشار رکھنے لگی۔ 12ویں کلاس میں ان کا بچہ میری کھوک میں تھا۔ میرے پاپا اپنی بندوق کی نال کئی بار صاف کر چکے تھے۔ ماں نے سلفاس کی گولیاں اور پانی کا گلاس سراہنے رکھ لیا تھا۔ بڑے بھیا اور مجھ سے 7 سال چھوٹا ارجن اپنی نفرت آمیز نگاہوں سے مجھے گھورنے لگے تھے۔ عشق جیت گیا تھا اور عقل ہار گئی تھی۔ میں ان سے آدھی عمر کی تھی۔ ہم میں کوئی ہم آہنگی نہ تھی، لیکن سب پہ حاوی تھی یہ حقیقت کہ وہ مجھ پہ جان دیتے تھے۔ ہاں، آج بھی وہ مجھ پہ جان دیتے ہیں، شادی کے 23 سال بعد بھی۔ ایک دن بھی وہ میرے بغیر، مطلب میرے جسم کے بغیر نہیں رہتے۔ اماں اور بڑی آپا کی دبی دبی ہنسی اور طنز میرا پیچھا کرتے۔ شادی کے بعد پہلی دیوالی کو میں ممی پاپا سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اماں اور بڑی آپا نے ان کو یاد دہانی کرا دی کہ میں مشکل سے ہاتھ آئی جنت کو ٹھکرا کر جہنم کی دہلیز پار کرنے پر بضد ہوں، اور ان کے ہاتھ میں پہلی بار ہاکی اسٹک آ گئی۔ میڈم کا سلیقے سے جمع وجود بکھرنے لگا۔ جس دن پاپا کا سایہ نہیں رہا، میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر یہی التجا کرتی تھی، مجھے آگے پڑھنے دیجیے۔ ہاں، میں تمہیں پڑھنے دوں گا، لیکن تم کبھی اپنی تعلیم کا روب مجھ پر اور میرے گھر والوں پر نہیں ڈالنا۔ میں پاپا کی قسم کھاتی، اور انہوں نے اپنا نوکیلا بوٹ ایک دن میری گردن پر رکھ دیا۔ تینوں بیٹیاں کمرے کے دروازے سے روتی چلاتی اندر آ گئیں اور ان کو اپنے کومل ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میرا منا، میرا چھوٹا بچہ، میرا جگر کا ٹکڑا، پالنے میں اپنا سانس بھول گیا تھا اس دن، اور لگا کہ وہ اس دن مر چکی تھی۔ نہ جانے میں کتنے سال مری رہی، مار کا اب مجھ پر اثر بھی نہیں ہوتا۔ اب تو اماں جان اور بڑی آپا بھی نہیں رہیں۔ پھر میں نے اپنے دامادوں اور بیٹیوں کو غور سے دیکھا، بہت غور سے سوچا، یہ تو میری فصلیں ہیں، میری کڑی محنت کے پھل۔ میں مر کیسے سکتی ہوں؟ میں زندہ ہو گئی۔ میں ان کے سر پر شفقت اور ممتا کا سایہ ہوں۔ ہاں، میں زندہ ہوں، اور جب میں زندہ ہو گئی تو مجھے احساس ہوا کہ زندگی محبت کے بغیر نامکمل ہے۔ چیں چیں کر کے چڑیا کلاک نے رات کے 2 بجا دیے۔ میں ان کی ہنسی اور چہرے میں گھلے اطمینان سے اپنے اندر کھوئی خود اعتمادی کو بحال کر چکا تھا۔
میری بیوی تبسم میری محبت تو تھی، میں نے اسے اور اس نے مجھے پسند کیا تھا، ہم دونوں کی خوب پٹتی تھی، لیکن میرے کمزور حالات اتنی جلد شادی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے تبسم کو اپنے گھریلو حالات اور مالی تنگی کا ذکر بار بار کیا، لیکن وہ نہیں مانی اور تبسم نے اپنے ابا کو منا لیا۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی اور پھر شام ہو گئی، میں بھول گیا کہ کبھی میں نے اس سے محبت کی تھی۔ وہ میرے بازوؤں میں کبھی ہوتی تو میرے منہ سے اسے بدبو آتی، وہ میرے سینے پر سر رکھتی تو مجھے جلدی سے نہا آنے کے لیے کہتی، وہ اماں اور ابا کی بات کو مداخلت اور شاہینہ کے کھانے کو سب اسٹینڈرڈ بتاتی۔ میں اس کے حساب سے مردوں والی تمام خصوصیات سے ناشنا تھا، اور میں واقعی ہر جذبے سے اور ہر احساس سے ناواقف ہوتا چلا گیا۔ وہ میرے پاس ہوتی اور میں وہاں سے بھاگ کر دور، کہیں بہت دور، اپنے سپنوں کے محل کے اونچے دروں میں اپنی بازگشت سننے کی کوشش کرنے لگتا۔ شادی سے پہلے والی تبسم کو ہاتھ پھیلا کر بلانے جاتا اور وہ مجھے کبھی نہ مل پاتی۔ وہ رات کی سیاہی میں راستہ بھٹک جاتا اور وہ مجھے زور سے دھکا دے دیتی۔ میں بھول گیا کہ میں احساسات اور جذبات سے بھرپور ایک مرد ہوں۔ میں اس کے سامنے اپنے کو بے حد نحیف اور کمزور محسوس کرنے لگا۔ میں اس کو کہیں جانے سے نہیں روکتا، کیوں روکوں؟ وہ میری ہوتی ہی کون ہے؟ اس کی آن بان اور شان کے سامنے میں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بیبی تبسم کی بیٹی ہے، صرف تبسم کی بیٹی۔ وہ اب میرے سامنے، میڈم اب بالکل میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں سانس بھی ان کی ایما پر لیتی ہوں۔ وہ مجھے باہوں میں بھر کر اپنے سارے عالم کا شہنشاہ کہتے ہیں۔ میں نے اپنی محبت کو ارغوانی رنگ میں گھلتے دیکھا ہے۔ وہ اور میرے ایک بار کے انکار پر گھر کی ملازمہ کو اپنے بستر پر دیکھا ہے۔ ایک بار نہ کہنے پر میرے بدن پر ان کے دانت اور میری گردن پر ان کی کرخت انگلیوں کے نشان ابھر آتے ہیں۔ میرے بدن کی ایک ایک روئیں اور ایک ایک تل کا حساب ان کے دل کے بہی کھاتے میں درج ہے۔ انہوں نے مجھے پڑھایا اور میری نوکری کے لیے جان لڑا دی۔ آج میں میڈم فیروزہ صرف ان کی بے پناہ توجہ اور بے اندازہ محنت کا نتیجہ ہوں۔ کیا میں ان کی ہوں؟ ہاں، میں ان کی ہوں، شاید صرف جسم سے۔ میڈم کے محل کے در و دیوار واقعی موم کے ہیں۔ ان کے حسن کی آنچ اور ان کے دل کی کسک اور ان کے جذبات کی شورش سے یہ موم اب پگھلنے لگا۔ میڈم کے پاس محل ہے لیکن گھر نہیں، میڈم کے پاس شوہر ہے لیکن ہم سفر نہیں۔ علی میں ان سے محبت نہیں کر سکی، وہ میرے محسن ہیں، وہ عظیم ہیں، وہ میرے رکھوالے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایک بار اگر میں نے انہیں سچائی بتا دی تو وہ جی نہیں سکیں گے، میں انہیں مرنے نہیں دے سکتی۔ میں ان کے ساتھ ان کی زندگی بن کر آخری سانس تک۔ وہ میرے قریب آ گئیں، انہوں نے اپنی ہلکی فیروزی پتلیوں کو کشادگی بخشتے ہوئے میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا، اور میں بھول گیا کہ میں کون ہوں۔ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ تم ایک خوبصورت مرد ہو، اور میں واقعی پہلی بار سوچنے لگا کہ میں مرد ہوں۔ یہ تو کانچ کی گڑیاں ہیں اور موم کے ستونوں میں قید۔ میں سورج ہوں اور میری کرنیں موم کو پگھلا کر پانی کر دیں گی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کرسٹل کا جھمجھم کرتا ہوا فانوس زمین پر آ گیا۔ میڈم، میرے منہ سے سہمی ہوئی چیخ نکلی۔ میڈم میرے بازوؤں میں جھول گئیں، ان کے ماتھے سے گرم گرم سرخ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا، اور ایک جھٹکے میں ڈرائیور کی سفید وردی میں ملبوس سایہ سرخ ایرانی قالین پر تڑپنے لگا۔ سفید دستانے میں دبا ہوا ریوالور میڈم کے قدموں کے پاس کہیں گر پڑا۔ میرے سرد پسینے سے تر ماتھے پر گرم مہکتے ہونٹوں نے ہلکے سے سرگوشی کی۔ یہ تمہارے لیے۔ انہوں نے میرے ہاتھوں کو اپنے گلاب سے زیادہ نازک ہاتھوں سے ایک کاغذ دباتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا، یہ گھر تمہارا، میں تمہاری اور تم میرے۔ کشادہ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تو سامعین، آپ نے سنا افسانہ جس کا عنوان تھا فیروزہ۔ محترمہ رخشندہ روحی مہدی یہ افسانہ آپ کے گوش گزار کر رہی تھی۔ بہت ہی جذباتی کہانی، کہیں بہت زیادہ جذبات ہیں تو کہیں لگتا بھی ہے کہ کیا ایسا بھی موڑ آ سکتا ہے۔ جی ہاں، زندگی کچھ اسی طرح کا تانا بانا بنتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کب کہاں کون سا موڑ اچانک سامنے آ جائے گا اور انسان اسے کس طرح سے نبردآزما ہو کر زندگی کے آگے کے سفر پر نکل جائے گا۔ چلیے خیر، یہ تو رہی بات کہانی کی۔ اب کہانی سے آتے ہیں ہم شاعری کی جانب، جو اس سے بھی زیادہ جذباتی انداز میں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ایک بہت ہی مختصر سا شعر، بہت ہی چھوٹی بہر کی کوئی غزل، لیکن اپنے اندر بے پناہ معنی لیے ہوئے ہوتی ہے۔ تو چلیے سنواتے ہیں آپ کو کلام شاعر کے تحت سید شارق حسین سے ان کا کلام۔ سید شارق حسین کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ شارق کیفی کے نام سے بھی آپ نے انہیں سنا ہوگا، جانا ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سنتے ہیں ان سے ان کا کلام۔ وہ بھی ماہر تھا بہت بات کو الجھانے میں، ہم بھی ڈرتے تھے کسی ایک طرف جانے میں۔
وہ بھی ماہر تھا بہت بات کو الجھانے میں، ہم بھی ڈرتے تھے کسی ایک طرف جانے میں، تیز رفتاری میں رکھا نہیں سانسوں کا حساب، تیز رفتاری میں رکھا نہیں سانسوں کا حساب، عمر کو بھول گئے وقت کو چمکانے میں، ایک سفر اور طرح کا ابھی کرنا ہے مجھے، ایک سفر اور طرح کا ابھی کرنا ہے مجھے، آپ سے آپ کی تصویر تلک جانے میں، شکر یہ ہے کہ ملاقات زیادہ نہ چلی، وقت کٹتا ہی نہ تھا وقت کو دہرانے میں، بھولنے میں تو اسے دیر زیادہ نہ لگی، بھولنے میں تو اسے دیر زیادہ نہ لگی، غم گساروں نے بہت وقت لیا جانے میں، بھولنے میں تو اسے دیر زیادہ نہ لگی، غم گساروں نے بہت وقت لیا جانے میں، ہیں تو نادان مگر اتنے بھی نادان نہیں، ہیں تو نادان مگر اتنے بھی نادان نہیں، بات بنتی ہو تو آ جاتے ہیں بہکانے میں، ہیں تو نادان مگر اتنے بھی نادان نہیں، بات بنتی ہو تو آ جاتے ہیں بہکانے میں، کیا کریں کیفیت بے خبری کا شارق، کیا کریں کیفیت بے خبری کا شارق، یار انجان ہوئے جاتے ہیں انجانے میں، وہ بھی ماہر تھا بہت بات کو الجھانے میں، ہم بھی ڈرتے تھے کسی ایک طرف جانے میں۔ ایک اور غزل کا مطلب سماعت فرمائے۔ سچ تو بیٹھ کے کھاتا ہے، سچ تو بیٹھ کے کھاتا ہے، جھوٹ کما کر لاتا ہے، عشق سے بڑھ کر کون ہمیں، عشق سے بڑھ کر کون ہمیں دنیا دار بناتا ہے، عشق سے بڑھ کر کون ہمیں دنیا دار بناتا ہے، دل جیسا معصوم بھی آج اپنی عقل چلاتا ہے، دل جیسا معصوم بھی آج اپنی عقل چلاتا ہے، کچھ تو ہے جو صرف یہاں، کچھ تو ہے جو صرف یہاں میری سمجھ میں آتا ہے، کچھ تو ہے جو صرف یہاں میری سمجھ میں آتا ہے، کیسی خشک ہوائیں ہیں، کیسی خشک ہوائیں ہیں، صبح سے دن چڑھ جاتا ہے، جانے وہ اس چہرے پر، جانے وہ اس چہرے پر کس کا دھوکہ کھاتا ہے، سچ تو بیٹھ کے کھاتا ہے، جھوٹ کما کر لاتا ہے۔ ایک اور غزل کا مطلب دیکھیں۔ بچھڑ کر ہم اسی کے حق میں اچھا کر رہے تھے، بچھڑ کر ہم اسی کے حق میں اچھا کر رہے تھے، مگر اس کو یہ لگتا تھا کہ دھوکہ کر رہے تھے، ذرا سا فاصلہ بھی ایک مصیبت ہو گیا تھا، ذرا سا فاصلہ بھی ایک مصیبت ہو گیا تھا، کہ ہم ہر موڑ پر آرام اتنا کر رہے تھے، ذرا سا فاصلہ بھی ایک مصیبت ہو گیا تھا، کہ ہم ہر موڑ پر آرام اتنا کر رہے تھے، محبت کو ابھی رونے کا وقت آیا نہیں تھا، محبت کو ابھی رونے کا وقت آیا نہیں تھا، ابھی ہم دوسری باتوں پہ جھگڑا کر رہے تھے، محبت کو ابھی رونے کا وقت آیا نہیں تھا، ابھی ہم دوسری باتوں پہ جھگڑا کر رہے تھے، خدا جانے یہ نیکی تھی کہ خود غرضی ہماری، خدا جانے یہ نیکی تھی کہ خود غرضی ہماری، بدل اپنا عبادت میں مہیا کر رہے تھے، جہاں والوں کو تم اپنی صفائی میں نہ لانا، جہاں والوں کو تم اپنی صفائی میں نہ لانا، جہاں والے تو مجھ پر بھی بھروسہ کر رہے تھے، جہاں والوں کو تم اپنی صفائی میں نہ لانا، جہاں والے تو مجھ پر بھی بھروسہ کر رہے تھے، کئی بیمار اتنے بے تکلف تھے کہ شارق، کئی بیمار اتنے بے تکلف تھے کہ شارق ہمیں بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کر رہے تھے، کئی بیمار اتنے بے تکلف تھے کہ شارق
ہمیں بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کر رہے تھے، بچھڑ کر ہم اسی کے حق میں اچھا کر رہے تھے، مگر اس کو یہ لگتا تھا کہ دھوکہ کر رہے تھے۔ غزل کا مطلع دیکھیں کہ جسم بچا ہے جانے بھر کا، جسم بچا ہے جانے بھر کا، صرف کفن پہنانے بھر کا، جسم بچا ہے جانے بھر کا، صرف کفن پہنانے بھر کا، کیسا لامحدود جہاں تھا، کیسا لامحدود جہاں تھا، رقبہ تھا میں خانے بھر کا، کیسا لامحدود جہاں تھا، رقبہ تھا میں خانے بھر کا، ایک ایسی تصویر ہوں جس میں، ایک ایسی تصویر ہوں جس میں رنگ نہیں دھندلانے بھر کا، ایک ایسی تصویر ہوں جس میں رنگ نہیں دھندلانے بھر کا، ہم ایک گھر کے آدھے وارث، ہم ایک گھر کے آدھے وارث، دیوانہ ویرانے بھر کا، ہم ایک گھر کے آدھے وارث، دیوانہ ویرانے بھر کا، اس الزام میں سچ تو چھوڑو، اس الزام میں سچ تو چھوڑو، جھوٹ نہیں جھٹلانے بھر کا، کچھ بھی نہیں کہہ پائے اس سے، کچھ بھی نہیں کہہ پائے اس سے، وقت تھا ہاتھ ہلانے بھر کا، ان سونی راہوں میں شارق، ان سونی راہوں میں شارق، کام نہیں بھٹکانے بھر کا، ان سونی راہوں میں شارق، کام نہیں بھٹکانے بھر کا، جسم بچا ہے جانے بھر کا، صرف کفن پہنانے بھر کا۔ ایک اور غزل دیکھیے، لگی جو دیر مجھے آپ کو منانے میں، لگی جو دیر مجھے آپ کو منانے میں، جھجک رہا تھا میں اپنے خلاف جانے میں، لگی جو دیر مجھے آپ کو منانے میں، جھجک رہا تھا میں اپنے خلاف جانے میں، نہیں ہے یوں تو کسی کام کا دل ناکام، نہیں ہے یوں تو کسی کام کا دل ناکام، لگا ہوا ہوں اسے کام کا بنانے میں، نہیں ہے یوں تو کسی کام کا دل ناکام، لگا ہوا ہوں اسے کام کا بنانے میں، ذرا سے کان لگائے تو یہ کھلا مجھ پر، ذرا سے کان لگائے تو یہ کھلا مجھ پر، نشے میں کوئی نہیں تھا شراب خانے میں، یہی تھی عمر اداسی کا لطف لینے کی، یہی تھی عمر اداسی کا لطف لینے کی، گزر رہی ہے جو بیکار مسکرانے میں، یہی تھی عمر اداسی کا لطف لینے کی، گزر رہی ہے جو بیکار مسکرانے میں، وہاں کھلے میں نہ اٹھتا تھا آسمان کا بوجھ، وہاں کھلے میں نہ اٹھتا تھا آسمان کا بوجھ، یہاں سرنگ بناتا ہوں قید خانے میں، وہاں کھلے میں نہ اٹھتا تھا آسمان کا بوجھ، یہاں سرنگ بناتا ہوں قید خانے میں، اسی نے اور میری شب کو کر دیا تاریک، وہ روشنی جو ہوئی خرچ جگمگانے میں، اسی نے اور میری شب کو کر دیا تاریک، وہ روشنی جو ہوئی خرچ جگمگانے میں، لگی جو دیر مجھے آپ کو منانے میں، جھجک رہا تھا میں اپنے خلاف جانے میں۔ کلام شاعر کے تحت یہ تھے سید شارق حسین صاحب، پیش کر رہے تھے اپنا کلام۔ امید کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن و دل کو یقیناً متاثر کر گیا ہوگا۔ فی الحال آج کا ادبی میگزین آئینہ کا یہ شمارہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔